علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو کی صورت میں سوال بھیجنا چاہیں تو بالکل آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی جو براہ راست ہمیں سوال موصول ہوں تو ان کے جوابات آپ کو براہ راست ہی ہم پیش کریں۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ایک نہیں دو مفتین کرام آپ تشریف فرما ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد ہاشم خان عطاری صاحب حضرت لاہور سے تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور میں آج بلا تمہید اور بلا بیچ میں حائل ہوئے ناظرین کے سوالات کی طرف بڑھوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ہم سوالات بھی لیں گے اور ان کے جوابات مفتین کرام سے لیتے ہیں۔ جی سوال۔ مزمل عطاری، مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قضا نماز اور واجب الاعادہ نماز کی نیت کیسے کریں گے اور اس کا ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی ہاشم صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز اور واجب الاعادہ نماز کی نیت میں کیا فرق ہوگا؟ قضا نماز میں قضا کہہ دیں، اور جو واجب الاعادہ نماز یہ کہہ دیں کہ یہ نماز واجب الاعادہ ہے، نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں صحیح کہ قضا میں قضا کی نیت ضروری نہیں اور ادا میں ادا کی نیت ضروری نہیں۔ ادا قضا کی نیت سے ہو جاتے ہیں، قضا ادا کی نیت سے ہو جاتی ہے نماز۔ تو نیت میں صرف اتنا کہنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ عصر کی نماز واجب الاعادہ ہو گئی، دوبارہ ادا کرنی ہے تو یہی عصر کی نماز فرض نماز واجب الاعادہ کی نیت سے ادا کر رہا ہوں، صحیح، یہ اضافہ کر دیں گے۔ وہ متعین کرنا وہ جس دن کی عصر کی رہتی ہے، یا اس کو یاد ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے کچھ عصر کی نماز میں سجدہ صاحب تھا، یا کوئی متعین کرنی پڑے گی کہ صحیح، فلاں دن کی عصر کی یا آج کی عصر کی کل کی عصر کی واجب الاعادہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اچھا، واجب الاعادہ میں یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور وقت کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح، اور قضا یہ ہوتی ہے کہ وقت گزر گیا تو اب ادا کریں گے تو یہ قضا ہے، صحیح، یہ قضا کہلائے گی۔ طریقہ کار میں کوئی خاص فرق نہیں، صحیح، جو واجب الاعادہ ہے اس کو بھی اسی طرح ادا کریں گے جس طرح وہ نماز واجب الاعادہ ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ مثال کے طور پہ فرض نماز، ٹھیک، اور فرض نماز واجب الاعادہ جب ادا کریں گے تو اس میں بھی پہلی 2 رکعتیں بھری پڑھنا ضروری ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، عام نفل اگر واجب الاعادہ ہو گئے تو اب نفل کی تو ہر رکعت جو ہے نا وہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو صحیح، یہ بھی فاتحہ اور سورت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، صحیح، ادا کریں گے۔ اچھا، قضا نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو کچھ رعایت فقہا نے دی ہے، مثال کے طور پہ کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، رکوع میں 3 تسبیحات کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سجدے میں 3 تسبیحات کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح، تو یہ رعایتیں اسی صورت میں ہے کہ جب
بہت زیادہ قضا نمازیں، جیسے مثال کے طور پہ 5 سال کی خدا نخواستہ نہیں پڑھی، اب توبہ کیا تو وہ ادا کرنی ہے، 6 سال کی ادا کرنی ہے، 10 سال کی ادا کرنی ہے، تو اس میں پھر یہ رعایت ہے. ایک آدھ نماز ہے تو وہ مکمل ہی ادا کریں گے، جس طرح طریقے سے کی جاتی ہے اسی طرح ادا کریں گے. صحیح. تو حاصل یہ ہے کہ واجب الاعادہ نماز ہو، قضا نماز ہو، اس کا طریقہ وہی ہے جو اس کی اپنے واجب الاعادہ ہونے سے پہلے طریقہ ہے، وہی واجب الاعادہ ہونے کے بعد طریقہ کار. قضا کا بھی یہی ہے، ادا کا جو طریقہ ہے وہی قضا کا طریقہ ہے. صحیح. اچھا فرمائیں، ادا اور قضا ان میں نیت کا آپ نے کوئی فرمایا، اس میں نہ اس میں ضروری نہ اس میں ضروری، تو اس کی تھوڑی وضاحت، مطلب کون سی نیت، زبان سے کہنا یا ویسے متعین کرنا؟ زبان سے نیت ویسے بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. صحیح. عقد القلبی علی الفعل، صحیح. کسی فعل پر دل کا جم جانا، یہ نیت ہوتی. زبان سے کہنا مستحب ہے، افضل ہے کہ صحیح. زبان سے نیت کی جائے، لیکن ضروری نہیں. باقی بالفرض کسی نے ادا کی جگہ قضا کہہ دی، قضا کی جگہ ادا کہہ دی تو نماز ہو جائے گی. اچھا یہ لفظ اس نے بول دی. ہاں یہ لفظ اس نے بول دیے کہ ادا کی جگہ قضا بول دیا، قضا کی جگہ ادا بول دیا، تو قضا بنیت ادا، ادا بنیت قضا ہو جاتی. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا جو رعایت ہوتی قضا نماز میں، مفتی حسان صاحب، کیا یہ بھی وہ رعایت کے ساتھ ہی قضا نمازوں کو؟ ایک صاحب ملے، بولے یار ادا پڑھنا آسان ہے، قضا پڑھنا مشکل ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ رہے قضا میں یہ 3 کی جگہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں اتنا پڑھنا ہے تیسری رکعت میں. تو یہ رعایت اختیار کرنا ہر بھلے جس پہ سالوں کی ہو، تو اگر وہ نہ اختیار کرنا چاہے کہ تو یاد نہیں رہتا، تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات برائے کی معذرت، جی جی. کہ قضا صرف فرض اور واجب کریں گے، ٹھیک. بقیہ نماز قضا نہیں کرنی. جیسے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، تو ان کو نہیں ادا کرنے قضا میں. صرف فرض اور واجب ٹھیک. ہی ادائیگی ہے. واجب کا مطلب وطر واجب ہے، صحیح. تو ان کو واجب الادا کے طور پہ معذرت قضا ان کے کو طور قضا میں ادا کریں گے. صحیح. سنن کی قضا نہیں ہے. جی، سنن کی قضا نہیں ہے، نوافل کی قضا نہیں ہے. اور واجب الادا میں وسعت ہے، وہ نوافل بھی ہو سکتے ہیں. جی، واجب الادا میں وسعت ہے کہ نفل نماز بھی اگر جان بوجھ کے توڑ دی تو وہ واجب الادا ہوگی. صحیح. ٹھیک. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رعایت بیان کیا، اس کے علاوہ اور جو رعایتیں ہیں قضا نمازوں میں، اول تو اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جب بکثرت ہوں تو اس وقت اس طرح کی رعایت کو اختیار کرنے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسی رعایت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو جائے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جیسا کہ قضا ہوئی ہے نماز، آپ ادا ہی کے انداز میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. یہ صرف اس بنیاد پر اجازت دی گئی کہ جب بہت زیادہ قضا ہوتی ہیں تو ان کو ادا کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، اور بسا اوقات بندہ اس میں اکتاہٹ کا نعوذ باللہ شکار ہو جائے یا اسے تکلف کا سامنا کرنا پڑے. تو اب فقہاء کرام نے وہ باتیں، وہ امور کے جہاں پر رعایت دینا یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ممکن تھا، تو پھر بیان فرمائے کہ یہاں اس رعایت کو اختیار کر سکتا ہے. جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی جگہ ایک مرتبہ کہہ دے. درود ابراہیمی کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ اس نے پڑھ لیا. تو یہاں فقہاء کرام نے اسے اجازت عطا فرمائی، لیکن یہ واجب قرار نہیں دیا کہ اسی انداز میں آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 4-5 سال کی نمازیں، تو اس میں بھی کیا کوئی اپنا غالب گمان کر کے ان نمازوں کا تعین کرے گا یا کیا کرے گا؟ وہ تو بتایا نا مفتی صاحب نے، یعنی اول تو جتنی نمازیں ہیں اس کا ظن غالب تو یہ تو کرنا ہے اس نے کہ کتنے سال کی نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں، کتنے مہینوں کی قضا ہیں. اب اس میں جو نیت کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے وہ تعین وقت ہوتی ہے، کہ وقت کا تعین یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر 2-3 نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں تو اس کو وقت کا تعین کرنا آسان ہو جائے گا کہ فلاں دن کی منگل کے دن کی مغرب جو ہے مثال کے طور پر یہ قضا ہو گئی تھی تو میں اس کو ادا کرتا ہوں، تو یہ آسان ہو جائے گا. لیکن ایک طبقہ ہے کہ شروع سے ہی ان کو پتہ ہے کہ فجر پڑھی نہیں، بھلے وہ 4 نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں، لیکن ان کو ہے کہ صبح اٹھنے کا معمول ہی نہیں ہمارا، تو وہ فجر معاذ اللہ قضا کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سال کی عشاء کی نماز یا ایسی بیچ میں کچھ نمازیں وہ رہ جاتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ یہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ والی نماز یا اتنی چھوٹی تو وہ والی نماز ایک بھی نہ چھوٹی. اصل یہ ہوتا ہے کہ دن کی تعین ہوتی ہے نا. صحیح. تو اب فجر کی مثال کے طور پر پورے سال کی چھوٹی ہوئی ہے، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ مجھے کون سے وقت کی قضا نماز پڑھنی ہے، تو یہاں فقہاء کرام نے ایک آسان طریقہ یہ بیان کیا کہ وہ یوں نیت کرے
کہ میری جو سب سے پہلے فجر قضا ہوئی تھی، یا مثال کے طور پہ ظہر پڑھ رہا ہے تو جو سب سے پہلے ظہر قضا ہوئی تھی، یا پھر یہ نیت کرے کہ سب سے آخری جو میری فجر یا دوسری کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کر لے کہ وہ سب سے آخری جو میری قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کر رہا ہوں. تو اب جب اس نے آخری ادا کر لی تو اب اس سے پہلے والی جو ہوگی وہ سب سے آخری ہو جائے گی. اسی طرح پہلی پڑھ لی تو اب اس کے بعد والی جو ہوگی وہ سب سے پہلی ہو جائے گی. تو یوں نیت کے اندر اس کو آسانی فقہاء کرام نے مہیا کی ہے. ٹھیک جی مزید سوال. میرے پاس ایک بھینس ہے، کٹا ہے اس کا، بکریاں 2-3 ہیں، زمین بھی ہے. میرا اور کوئی پرماننٹ ذریعہ نہیں ہے انکم کا، تو میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ بھینس، کٹا، کچھ اور اس طرح کی زمین کچھ زمین بھی ہے اور ذریعہ کچھ اور نہیں ہے، تو قربانی کے حوالے سے اگر اسی زمین پر گزارا ہے، مثال کے طور پہ اس کے جو فصل اگتی ہے سالانہ یا ٹھیکہ آتا ہے اسی پر اس کا گزارا ہے، اور اسی طرح دیگر جو جانور بتائے ہیں اگر یہ جانور اس کے گزارے کے ہیں، مثال کے طور پہ اگر گائے ہے اس کی دودھ پر ہی گزارا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان چیزوں کو قربانی کے نصاب میں شامل نہیں کریں گے. صحیح. لیکن اگر بالفرض ایسا ہے کہ اور انکم کا ذریعہ موجود ہے جس سے گھر کا سرکل چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، تو اب زمین کی جو قیمت ہے اس کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا. صحیح. اچھا اسی طرح کٹا کہہ دیں، جی ہاں، انہوں کا کٹا، جی، کچھ بکریاں بظاہر کٹے کا کوئی اس طرح کا سمجھ نہیں آتا کہ گزارے کے لیے، ہاں گزارے کے لیے وہ استعمال ہو، تو اس کو تو نصاب میں شامل کرنا. بعض جگہ فصل کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو کٹا نہیں کہیں گے بلکہ وہ تو بیل جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ جوتنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم رہے کم گا. ہو گیا، کم. تو باقی کٹا جو ہے نا وہ اس کے لیے استعمال ہو یہ سنا نہیں کبھی. ٹھیک. اچھا اگر وہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے تو اب اس کو نصاب میں شامل کریں گے. اب مثال کے طور پہ نصاب بالفرض 5 لاکھ روپے ہے اور اس کی قیمت بھی اتنی ہے، تو اب تو قربانی واجب ہو جائے گی. صحیح. اور اگر قیمت کم ہے، دیگر چیزیں ملا کر نصاب کی مقدار پہنچے تو قربانی واجب ہوگی. صحیح. اچھا گائے بھی ہے، اس پر گزارا نہیں ہے اس پر، تو پھر اس کو بھی شامل کریں گے. زمین ہے، زمین پر گزارا نہیں تو اس کی قیمت بھی شامل کریں گے، نصاب میں شامل کریں گے. اور یہ مل کر اگر قربانی کا نصاب بن جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جائے. صحیح. مفتی صاحب کٹے کی بات چلی ہے، پنجاب میں تو زیادہ اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہوتا ہے کٹے کی قربانی پر. ضمناً یہ بھی ہے، اسی کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، کٹے کی بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. یہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور فقہاء کا مطالعہ کریں ان کی کتب کا، تو اس پہ بظاہر اجماع نظر آتا ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے، بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. صحیح. تو چاروں مذاہب میں سب کا اتفاق ہے، اس معاملے اناف، جاموس، مالکیہ، شوافے اور حنابلہ، سب کا اتفاق ہے کہ قربانی اس کی ہو جاتی ہے. اصل میں حدیث کے اندر لفظ بقرہ آیا، بقرون، بقراتن. صحیح. اب یہ عربی کا لفظ ہے کہ اس میں 7 حصے ہیں. یہ حدیث ستہ میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. تو اس کی قربانی، اب اس میں 7 حصے یعنی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اب یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اب لغات کے اندر دیکھتے ہیں، کتب فقہ کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس لفظ بقر کے اندر اس کے اندر گائے بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے. اور بقر کے اندر جو ہے نا وہ کٹا بھی شامل ہے، بھینسا کٹا وہ بھی شامل ہے، اور بیل بھی شامل ہے. تو اس کے اندر یہ شامل ہیں. تو ظاہر عربی کا لفظ ہے، عربی لغات ہی ہمیں بتائیں گے کہ آیا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں شامل. تو جب لغات کہہ رہی ہیں کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کو یہ شامل ہے، تو اس لیے تمام فقہاء کا اتفاق ہو گیا کہ بھینس کی کٹے کی قربانی بالکل درست ہے. بلکہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ اس کے لیے باقاعدہ جاموس کا جو عربی کا لفظ ہے خاص اس کے لیے بھینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ استعمال کر کے ایک روایت نقل کی. حدیث پاک ہے کہ جاموس کے اندر 7 حصے ہیں، یعنی جاموس کی قربانی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر 7 حصے شامل کر سکتے.
یعنی باقاعدہ روایت کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہ بھینس کے اندر 7 حصے، یعنی جاموس کے اندر 7 حصے، تو جب صراحتاً لفظ آ گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے تو بالکل اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور بعض لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوتی، ورنہ قرآن کی روشنی میں دیکھے جن جانوروں کا ذکر کیا تو اس میں بقرون بقراتون جو گائے کے الفاظ ہیں، اور اس کو وہ لفظ بھینس کو بھی شامل ہے۔ حدیث کو دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی بھینس کو شامل ہیں، سراتن جاموس کے الفاظ موجود ہیں روایت کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاہب اربعہ کا اجماع موجود۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، دارالحدیث اہل سنت کا بڑا ڈیٹیل تفصیلی اس کے اوپر تحریری فتویٰ بھی آپ کو دارالحدیث اہل سنت کی ویب سائٹ پر جو مفتی صاحب نے کلام فرمایا تو خلاصہ بالکل ارشاد فرمائے، اور اس میں باقاعدہ آپ حوالہ جات کے ساتھ اگر وہ تحریری طور پر فتویٰ بھی حاصل کرنا چاہیں تو دارالحدیث اہل سنت کی اس ویب سائٹ پر فتویٰ www.fatwaqa.com، یہاں پر جا کر آپ بھینس کی قربانی لکھیں اور تو آپ کو یہ پورا تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ یہ فتویٰ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ یہ مل جائے گا۔ جی مزید سوال؟ اگر مسجد میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے کتنے فاصلے سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے؟ جی حسان صاحب۔ مسجد میں چاہے کوئی بھی مسجد ہو سوائے مسجد کبیر جس کو کہتے ہیں، اور عمومی طور پر مسجد کبیر کی تعریف پر کم ہی مسجدیں پوری اترتی ہیں۔ اب فقہائے کرام نے اس جو مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے اس کو مسجد کبیر کی تعریف میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مساجد ہیں تو مسجد ہو یا مکان ہو جہاں پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے کہیں سے بھی نہیں گزر سکتے، یعنی آخر تک، یعنی کوئی پچھلے کونے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اگلے بالکل سرے سے بھی اس کے آگے سے گزرنا چاہیں تو اس کے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مسجد کبیر جو بڑی مسجدیں ہوتی ہیں جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، تو اس مسجد کے اندر فقہائے کرام نے پھر آج کے جو فقہائے معاصرین ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ یہاں 3 صفوں کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے، یا میدان میں بندہ نماز یعنی پڑھ رہا ہے، وہاں بھی ایک صف میں نہیں ہے، نہیں ایک صف میں نہیں ہے، 3 صفیں کہ 3 صفوں کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے، یا میدان میں نماز پڑھ رہا ہے کسی کھلی جگہ پر تو اب وہاں 3 صفوں کے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، ورنہ اس کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اور وہاں بھی مسجد حرام میں ایک استثناء یہ ہے کہ طواف کر رہا ہے بندہ تو طواف کے دوران اگر وہ گزرتا ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اسے اجازت ہوتی ہے، اس میں حرج نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کی پرواہ کم ہی کرتے ہیں۔ طواف کے علاوہ بھی اب تو 2 صفوں میں بھی میرا خیال بہت اس کا زیادہ خیال اس میں، رکھنا، ہاں اس میں اگر کوئی احتیاط برتنا چاہے تو وہ احتیاط برت سکتا ہے، کوشش کرنا چاہے تو کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو حتی الامکان کوشش کرنی ہی چاہیے کہ وہ کسی بھی مقام پر ہو، بھلے مسجد کریمین کے اندر ہو تو وہ جو شریعت مطہرہ کا اصول ہے اس کے مطابق ہی کسی کے آگے سے گزرے، ورنہ کوئی نہ کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ ایسی لے لے کہ جسے آگے رکھ کے وہ آگے سے گزر سکے، اور اس کی صورتیں وہاں بن جاتی ہیں۔ باقی عام مساجد کے اندر جس طرح لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں کر رہے ہوتے، اب 3 صفوں والا مسئلہ تو ہے کہ چلے 3 صفیں مسجد کبیر کے اعتبار سے آگے سے کوئی گزرا، جو ابھی ہم نے مسجد کبیر کی بات کی، لیکن عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ یہ 3 صفوں وغیرہ کا لحاظ نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو بالکل آگے متصل گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ گزرنا ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے تو ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک کے مطابق 100 سال تک کھڑا رہنا، وہ یہ چاہے گا کہ میں کھڑا رہ جاؤں، عذاب اگر جانتا کہ کیا ہے آگے سے گزرنے میں، لیکن نمازی کے آگے سے وہ نہ گزرتا۔ تو اس طرح نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ کی بات ہے، آگے سے گزرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ 3 صفوں سے مراد اپنے پاؤں سے لے کر 3 صفیں، ٹھیک، یعنی ایک یعنی اس اس کی کی اپنی صف ہے، یہ بھی شامل ہو جائے، شامل ہے، اور اگلی 2 صفیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی جہاں تک نظر کا دائرہ جاتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے بندہ جہاں نگاہ رکھے گا مستحب انداز میں تو وہ دائرہ جو پھیلتا ہے تو اس کو فقہائے کرام نے 3 صفیں کا، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اب جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں سے اگلی پہلی صف، پھر اس کے بعد 2 صفیں۔ کبھی آپ نے پریکٹس کی یعنی صحیح قیام میں؟ ایک دن تو مجھے مفتی قاسم صاحب استاذوں نے مجھے کہا کہ ابھی جاؤ باہر سے ان میں ذرا پریکٹس کر کے آؤ کہ قیام میں جب کرتے ہیں سجدے کی طرف نظر رکھتے ہیں تو کتنی آگے جاتی ہے، تو اس کی پھر پیمائش کرو کتنی جگہ ہوتی ہے یہ کہ قیام میں کھڑے کھڑے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا، اور پھر جو
آگے کی دائرہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں اور آگے کی چیزیں نظر کا نظر دائرہ آتی ہیں. جہاں تک پھیلتا ہے. جی ہاں پھیلتا ہے. ایسے ہی موضوع سجود بولتے ہیں ایسے ہی کہ سجدے والی جگہ پہ نگاہ رکھیں اور جتنی نگاہ پھیلے گی وہ موضوع سجود کہلائے گی. صحیح. اور وہاں اجازت ہے، اور یہ اتنی بنتی ہے، کئی 3 صفحے مرتبہ تقریباً. اس کا تجربہ کیا ہے، صحیح یعنی کہ رکھ کے نگاہ کہ کتنی نگاہ پھیل رہی ہے تو اتنی نگاہ پھیل جاتی. صحیح. کراچی میں کوئی مسجد کبیر؟ نہیں، مسجد کبیر تو اصل میں ویسے تو جو مسجد کبیر کی تعریف کی گئی اپنے عالمی مدنی مرکز کو دیکھیں. اچھا یہاں میمن مسجد کو میمن دیکھیں، مسجد اس کے گولڈن علاوہ اور مارکیٹ. مساجد ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد کبیر کی فقہا نے تعریف کی ہے وہ تو پھر ورا الورا ہے، یعنی مثل صحرا کے صحرا کی ہوتی ہے. مثل صحرا کے دور دور تک مسجد ہو، یعنی صحرا کی مثل مسجد ہے کہ دور دور تک مسجد ہی نظر آ رہی. اور اس زمانے میں مسجد نبوی شریف، مسجد الحرام ایسی ہے کہ دیکھیں تو دور دور تک نگاہ ختم ہو جائے گی، مسجد ختم نہیں ہو رہی، ایک کونے سے دیکھیں دوسرے کونے تک. تو اس طرح کی مسجدیں علماء نے فرمایا کہ اگر اب کوئی بہت بڑی مسجد بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی ہے، پھر بھی بڑی مسجد نہیں جب تک مثل صحرا کے نہ ہو. تو ان 3 مسجدوں کو، مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد نبوی، ان کو فقہا نے مسجد کبیر شمار کیا. جی مزید سوال. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا فوت شدہ والد کے بیٹے کی بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ فوت شدہ والد کی بیوی کو، ستیلی ماں یا سگی ماں، 2 صورتیں. جی فرمائیں. فوت شدہ والد کی بیوی کو بیٹے کی وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں. اب 2 اس کی صورتیں. یہ بھی اس سوال کا مقصد ہو سکتا ہے کہ والد کی وراثت سے والدہ کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. صحیح. یعنی بیوی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بیوی نکاح کے اندر ہے تو اسے حصہ ملے گا ہی ملے گا. صحیح. اگر نکاح کے اندر موجود ہے اور اپنا اس کا شوہر وفات پا گیا تو اس کو وراثت حصہ ملے گا. اب اگر یہ مراد ہے کہ والد کی بیوی کو بیٹے کی وراثت سے ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اگر اس کی سگی ماں ہے تو حصہ ملے گا، صحیح. ستیلی ماں ہے تو نہیں ملے گا. صحیح، وضاحت کرنی چاہیے ان کو. بالکل وضاحت کرنی چاہیے. سوال اگر دوبارہ چلائیں تو اس کو سوال دوبارہ چلا. جی دوبارہ چلائیے یہ والا سوال. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا فوت شدہ والد کے بیٹے کی بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ بیٹے کی فوت شدہ والد کے بیٹے کی بیوی کو، اچھا یعنی کوئی والد فوت ہوا تو اب بیٹا پہلے فوت ہو چکا، اب اس کی بیوی ہے، اس کو حصہ ملے گا نہیں. اگر بہو ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہو کو حصہ نہیں ہے وراثت میں، حصہ نہیں ملے گا. اچھا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کے بیٹے کو حصہ ملنا تھا والد کی وراثت سے، اب وہ حصہ بیوی کو ملے گا تو بیٹا تو پہلے ہی فوت ہو چکا. صحیح. اور وارث بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مورث کی وفات کے وقت وارث زندہ ہو. صحیح. یعنی وہ بیٹا زندہ ہوتا تو بیٹے کو ملتا، اور بیٹے کی وجہ سے پھر اس کی بیوی کو بھی، اگر وہ بیٹا فوت ہوتا تو پھر بیوی کو ملتا اس کی. اب یہاں سوال بظاہر جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا فوت ہو چکا پہلے، اب والد فوت ہوا ہے، تو والد فوت ہوا تو کیا اس بیٹے کی بیوی کو ملے گا؟ تو نہیں ملے گا، اب نہیں ملے گا. اب نہیں ملے گا. اسلام صاحب یاد ہے ایک دفعہ اس طرح کا مسئلہ آیا تھا تو کوئی فیملی آئی تھی، وہ بہت ناراض ہو رہے تھے کہ یہ کون سا مسئلہ. یعنی مفتی صاحب یوں ہوا کہ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد فوت ہوئے اور ان کے بعد ہمارے بھائی فوت ہو گئے. جو پوچھنے والے آئے تھے ہمارے بھائی فوت ہو گئے، اور ان کے بعد بھائی کی اہلیہ فوت ہو گئی کے بعد. جب بھائی کی اولادیں نہیں ہیں تو وہ اپنے طور پہ خود ہی طے کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم 4 تھے نا تو اب 3 ہیں. تو ہم نے کہا نہیں ابھی تو ہم پوچھ رہے ہیں وضاحت آپ سے. والد فوت ہوئے تو جب والد فوت ہوئے تھے اس وقت آپ 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں جتنے بھی تھے. اب اس کے بعد یہ بھائی آپ کے فوت ہوئے، تو جب یہ فوت ہوئے اگرچہ ان کی اولاد نہیں لیکن ان کی اہلیہ تھیں، ان کی اہلیہ اس وقت حیات تھیں. تو وہ جو ڈیٹیل تفصیل لے رہے ہیں نا تو آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی فوت ہوگی یہ بھی فوت ہوگی. اب آپ کیا اس میں مطلب نکالنا ہے آپ نے؟ یہ ہوتا ہے بکثرت یعنی ایسا وہ ہوتا کہے ہے. کہ آپ اپنے اچھا تقسیم نہیں ہوتی. اس سے بڑھ کے آگے جو مسئلہ ہوگا نا وہ میں جملے تو نہیں دہراؤں گا یہاں پہ، یہ نہیں کہا. اچھا اب ہم ڈیٹیل اس کی لے رہے ہیں تو وہ جو ان کی اہلیہ فوت ہوئی تھی، یعنی ان کی بھابھی
تو اب بھابھی فوت ہوئی تو بعد میں ان کے والدین بھی فوت ہوئے، بعد میں ہوئے. اب وہ معاملہ جو اس کو تھوڑا ملنا تھا، جو اپنے شوہر کی وراثت میں سے جو بھی ملنا تھا، تو وہ بھی اس کے آگے بہن بھائیوں کی طرف. تو جب یہاں بات پہنچی تو وہ ناراض ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے والد کی وراثت تو آپ ہماری بھابھی کے بہن بھائیوں تک کیسے پہنچ گئے؟ یعنی وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. کیا کہیں گے مفتی صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمائے، جو یہ حصے ہیں، اس حوالے سے یعنی خود اپنے طور پہ ہی طے کر لینا کہ ہم 4 تھے اب 3 رہ گئے، اب 3 میں تقسیم کر دیں، تو ان کے لیے کوئی پیغام آپ کیا کہیں گے؟ وراثت کے احکام قرآن مجید نے جتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ احکام میں کوئی اور جو ہے وہ اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے جتنے وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کیے. تو قرآن و حدیث کی پیروی کرنا ہی مسلمان کی شان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کرے. قرآن کا حکم آ گیا لبیک، حدیث کا حکم آ گیا لبیک. تو اپنی عقل دوڑانا، عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ نہیں یوں نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا، وہ کس طرح ہو گیا، تو یہ ہرگز ایک مسلمان کی شان نہیں، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں. اس میں ایک چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وراثت جتنی جلدی ہو سکے تقسیم کرنی چاہیے. ٹھیک، جلدی تقسیم ہو جاتی تو یہ وصف سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہی نہ ہوتی. صحیح، یعنی جب بھائی تھے انہی کو مل جاتا، بھائی تھا اس کو مل اس جاتا. کو اپنے بیٹے کے طور پہ مل جاتا. چلو اس وقت نہیں تقسیم ہو سکا، بھائی فوت ہو گیا تو بیوی کو مل جاتا. جی ہاں. اچھا چلیں وہ بھی نہیں، بیوی جو تھی وہ فوت ہوئی تو آگے والدین کو مل جاتا. اچھا اب وہ فوت ہوئی ہے تو آگے ان کے بچوں کو، یعنی اس کے بیوی کے بہن بھائیوں کو مل رہا ہے. جی، وہ تھوڑا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، زیادہ محسوس ہو رہا کہ ہے ہماری وراثت تھی اور بھابھی بھی چلے گی، بھائی بھی چلے گئے، اور ان کے بہن بھائیوں کو بیچ میں لا رہے ہیں. جی جی جی. صحیح. غلط فہمی اسی وجہ سے پیدا ہوئی. جی یہاں دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جب حصے مقرر فرمائے نا اللہ پاک نے، اس کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ پاک علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنی صفات بھی کیا بیان فرما رہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہے، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اسے معلوم ہے کہ کس کو دینا ہے، دینے میں حکمت ہے، کس کو نہ دینے کے اندر حکمت ہے. پھر جب اگلی آیت مکمل ہوتی ہے تو فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ پاک علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، بردبار بھی ہے. پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. تو اس طرح تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے ان باتوں کا حکم ارشاد فرمایا. مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے ہی تقسیم کاری کا حکم دیا ہے. تو جو اللہ نے حکم دیا اس کے اندر سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اور جب اللہ پاک کے حکم پر عمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. وہ ایک اور آیت مبارکہ بھی اگر جس میں بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ شر ہے لیکن ہوتی ان کے لیے خیر ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اچھی ہے تمہارے لیے، تم پسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اور یہاں بھی بھلائی ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو جہاں پہ شریعت مطالعہ کا حکم ہے دائرہ تو اس کی پیروی کرنا ہم سب پر یہ لازم اور ضروری بنتا ہے. کچھ سوالات SMS پہ بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب، فجر کی نماز سے 10 یا 5 منٹ پہلے اگر کوئی نماز تہجد پڑھے، انہوں نے فجر کی نماز کا، فجر کی نماز سے 10 یا 5 منٹ پہلے نماز تہجد پڑھے اور نماز فجر کے بعد سجدہ شکر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، تہجد کیا اس طرح ہو جائے گی؟ نماز فجر سے پہلے سے اگر مراد یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جی تو تہجد ادا ہو سکتی ہے. 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، یعنی تہجد کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، تو لہٰذا تہجد ہو جائے گی. لیکن اگر ان کی یہ مراد ہے کہ جماعت سے پہلے جی 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے پڑھ لے، تو فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتے. اب تہجد نہیں، اب صرف فجر کی 2 سنتیں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی اس طرح کی سنت نماز، نفل نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں. ٹھیک، جائز ہی نہیں. سجدہ شکر کے بھی، وہ ایک سجدہ بھی غیر ممنوع. سجدہ شکر جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے، وہ بھی نفل کے حکم میں، ٹھیک، اس کی اجازت نہیں ہوگی سجدہ شکر کی. صحیح. جی مزید سوال.
جی میرا نام جابر علی اختاری، میں پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ایک دو رکعت پڑھ لینے کے بعد میں شامل ہوا، تو اب جب آخری رکعت میں وہ جو مقتدی شامل ہوا ہے وہ قادہ اخیرہ میں مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھے گا یا صرف تشہد پڑھے گا؟ جی کیا فرمائیں؟ اس میں جو بہتر طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ التحیات پڑھے، یہاں تک کہ جب یہ تحیات کو مکمل کرے تو اس وقت تک امام جو ہے وہ درود ابراہیمی اور دعا وغیرہ پڑھ چکا ہو۔ لیکن اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس صورت میں بہتر طریقہ اس میں اعلیٰ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کا ورد کرتا رہے، یعنی جو آگے کلمہ دیا ہوا ہے تحیات کا وہ پورا پڑھتا رہے، بار بار اس کو پڑھتا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھی تو اس میں حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، اس کی بھی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اب اگر اسی طرح اس کو تلاوت کو یا قرآن حفظ سے اس کو یاد کرنا چھوڑیں گے تو کافی بھولنے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مخصوص ایام میں عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، پڑھ بھی نہیں سکتی، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی۔ باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر اس نے حفظ کیا ہے، حافظہ ہے، تو اب قرآن پاک کو کیسے یاد رکھے؟ تو سن تو سکتی ہے، صحیح۔ اگر کوئی حافظ قرآن کی تلاوت ہو اور وہ سن لے خالی، اور سن کے کچھ نہ کچھ چلیں، مکمل طور پہ وہ نہیں دہرا سکتی، کچھ نہ کچھ تو دہرائی ہو جائے گی ایک بار سننے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ نظر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا، کہ قرآن پاک اگر وہ ایسے کپڑے سے پکڑتی ہے جو اپنے بھی تابع نہیں ہیں، یعنی پہنا ہوا نہیں ہے، اور قرآن پاک کے بھی تابع نہیں ہے، صحیح، تو اس کپڑے سے اگر پکڑ لے تو اس کی اجازت بھی ہے۔ اچھا، اور قرآن پاک سامنے کھلا ہو، مثال کے طور پر موبائل پہ کھلا ہوا، جی ٹیبلٹ پہ، جی موبائل پہ کھلا ہے، ٹیبلٹ پہ کھلا ہے، لیپ ٹاپ پہ کھلا ہے، تو اب سکرین کو اوپر سے چھونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بغیر کپڑے کے اس کو آگے پیچھے نہ کرے، اس کو نہ چھوئے، لیکن اگر چھوتی ہے تو گناہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں بالاتفاق گناہ سے بچنا ہے تو کپڑا ایسا پکڑ لے کہ جو اپنے بھی تابع نہیں ہے، اور جو ہے وہ تو قرآن پاک اس کے اندر ہے بھی نہیں کوئی کپڑا، تو ایسے کپڑے سے اس کو آگے پیچھے قرآن پاک کو کرتی رہے۔ آج کل پین ہوتے ہیں، پین بعض اس کے ساتھ ہی، آئی پیڈ کے ساتھ بھی، ٹیبلٹ کے ساتھ، تو اصل میں پین جو ہے نا، جی فرمائیے، پین کا جو معاملہ ہے جہاں تک، تو اس میں بھی امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے کہ آیا وہ ہمارے تابع ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے جس پین سے لکھنا، کتابت قرآن مجید، تو لہٰذا اس کو بھی یہی کہیں گے کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کپڑے کے ذریعے وہ مطلب کپڑا انگلی پہ رکھ لے اور کپڑے کے ذریعے ہاتھ میں لپیٹ کر تو اس سے آگے پیچھے کرے۔ بعض اپلیکیشنز آتی ہیں قرآن پاک کی، تو وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا ساؤنڈ کا بٹن ہوتا ہے نا سائڈ میں، جیسے اس طرح دیکھیں، یہ کیا ہوگا، اوپر چلا گیا صفحہ، یہ نیچے آ گیا، پیچھے چلا گیا، ٹچ ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹچ ہی نہیں کرنا پڑتا، اوپر نیچے کریں آگے پیچھے ہو جائے گا اس طرح۔ صحیح، تو یہ سہل ہوتی ہے، تو یہ سب سے آسان ہے، سب سے بہتر کہ اس کو ٹچ ہی نہ کرنا پڑے۔ اب یہ ہے کہ حفظ کو اگر دہرانا ہے تو ادھر سنا بھی جا سکتا ہے، ادھر دیکھا بھی جا سکتا ہے، یعنی دو طرح کی اجازتیں ہیں، دو طرح کی اجازتیں ہیں، دل میں بھی دہرا چھونا اور پڑھنا نہیں۔ ہم دل میں دہرا سکتے، یعنی زبان سے ادائیگی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح چھونا حرام ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ دیکھے اور سنے، تو اس طرح قرآن پاک دہرا لے گی تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ ہوگا کہ اس کا حفظ رہے گا، مضبوط رہے گا۔ معلمات جو پڑھاتی ہیں، استانیاں ہوتی ہیں مدرسے میں، تو ان کے لیے کوئی رخصت ہوتی ہے اس میں؟ معلمات جو پڑھانے والی ہیں وہ توڑ کر کلمات قرآن مجید پڑھا سکتی ہیں، ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے توڑ کر پڑھائے تو اس کی اجازت ہے۔ قرآن کی نیت نہ کریں، قرآن مجید کی نیت بھی نہ کریں اور کلمات توڑ کر بھی پڑھائیں تو اجازت ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ہرن کی مشک استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہرن کی مشک استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اور پاک بھی ہے تو خون بنیادی طور پہ،
لیکن یہ ایسا ہے کہ جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، بہترین خوشبو ہے مشک، تو ہرن کی خوشبو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، مشک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، سوال تو انہوں نے کیا، وہ ویڈیو بھیجی ہے، تو یہ کیا ویسے سستی ہوتی ہے کیا مشک آرام سے ملتی بھی ہوگی یا نہیں ملتی ہوگی، بڑا مشکل اور ملنا بھی ہے کیا؟ اصلی ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، اور یہ ہر ہرن میں ہوتی بھی نہیں ہے نا۔ جی جی اچھا، ہاں، مخصوص قسم کے ہرن جو ہے نا، جن کو دعا ملی تھی اس ہرن میں ہی یہ ہوتی ہے، ورنہ ہر ہرن کے اندر تھوڑی مشک اور ہوتی ہے۔ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہرن کھانا جائز ہے ویسے؟ بالکل جائز، کھانا کھلانا سب جائز ہے جی، کھانا اور کھانا بھی جائز ہے، کھلانا بھی جائز ہے، لیکن قربانی درست نہیں، اچھا، قربانی درست نہیں ہے ہرن ویسے، کیونکہ یہ گھریلو جانور نہیں، وحشی جانور ہے، جنگلی جانور، لیکن کھانا اور کھلانا جائز ہے بالکل۔ کھانا اور کھلانا جیسے سان صاحب کے ساتھ ایک دعوت میں شرکت کی ہے، لیکن اس سے تو آپ فرما رہے تھے کہ وہ اصل میں ہر چیز بنانے والے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اچھا، تو وہ کوئی کسی کا محنت تو بہت کی دے۔ تھی انہوں نے اس کے حصول کے لیے ہرن کے، میں بھی فرسٹ ٹائم شاید اس وقت ہی گئے تھے۔ ہاں، اپنی کجودات کے ساتھ یہ حکم بھی ہے، کھلانے والا بھی، ہاں ظاہر رشوت کے طور پہ، باقی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جی مزید سوال۔ اگر ایک نمازی پہلے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا پیچھے آ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کے آگے بیٹھا رہے یا اٹھ کر جا سکتا ہے آگے سے؟ جی حسان صاحب، آپ نے اتنی ڈیٹیل سے آگے سے گزرنے کے مسائل میں نے پہلے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جی، اچھا، بعض اوقات وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا تھا، وہ اپنا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، لوگ اسی کو سترہ بنا کے پیچھے نماز شروع کر دی، اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں، گزرنا ممنوع ہے، ہٹنا ممنوع نہیں ہے۔ ہٹنا الگ چیز ہے، گزرنا الگ چیز ہے۔ کوئی بندہ کسی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، پیچھے کسی نے نماز شروع کر دی، تو اب دائیں بائیں وہ ہٹ جاتا ہے، تو اس کے ہٹنے میں حرج نہیں ہے، اس کو گزرنا نہیں کہا جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، وہ دائیں بائیں سے گزر جائے، ہٹ جائے، صحیح، کوئی مسئلہ جبکہ واقعی دائیں کی یا بائیں کی طرف جگہ خالی ہو، پتہ چلے وہاں کوئی اور نمازی ہے، یعنی یہ وہاں سے جائے تو وہ گزرنے میں ہی آ گزرنا جائے، ہو جائے گا، پھر تو پھر گزرنا آ نہیں جائے ہوگا۔ گا۔ جی، اچھا، ویسے کرنا چاہیے کوئی بیٹھا ہوا اس کے پیچھے ہی آگے شروع کر دے نماز؟ نہیں، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، بہرحال اس میں دوسرا آدمی کہے کہ میں بری پتہ ذمہ چلا ہو اس گیا، کو سترا بنایا، سترا ہی چلا گیا، سترا ہی چلا یہ گیا۔ مسئلہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ کرنا نہیں چاہیے اس طرح، یا وہ اس کو پتہ ہے، یا اس نے بات کی ہے کہ بھائی اب ادھر بیٹھے ہوئے لوگ گزریں گے تو میں ادھر نماز پڑھ لوں، جیسے بعض اوقات مسجد نبوی کے اندر ایسا ہوتا ہے، جی، کیا وہ لوگ آگے سے گزریں گے تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ یہاں کب تک بیٹھے ہو، تو کہتا ہے میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں، تو اب وہاں اس کے پیچھے نماز اس لیے پڑھ لیتا ہے تاکہ سترا یہ بن جائے، آگے سے کوئی گزرے نہ، تو حرج نہیں، ورنہ بہرحال اس میں گریز کرنا چاہیے۔ چاہیے خود ہی پلر یا کچھ ایسی جگہ لیں جو سترے کی جگہ ہو، تاکہ وہیں آپ نماز ادا کریں۔ ایک سوال ہے مفتی ہاشم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مرحومین کے نام پر قربانی کرنے والے لوگوں کے اندر کئی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مرحومین کے نام پہ وہ قربانی کرتے ہیں، اور اس میں ضمن یہ بھی کہ بعض اوقات مرحوم کے نام سے تو کر رہے ہیں، اپنی نہیں کر رہے، تو ہونا کیا چاہیے دونوں اعتبار؟ مرحوم کے نام کی قربانی بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اگر مرحوم نے وصیت کی ہے تو پھر تو وہ مرحوم ہی کی طرف سے شمار ہوگی، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی، کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو اسی کی طرف سے شمار ہوگی، مرحوم کو ثواب پہنچے گا۔ اب اگر اس پہ واجب ہے اور وہ کسی مرحوم کی طرف سے کرتا ہے تو اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا، صحیح، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو مرحوم میں تو اتنا مسئلہ نہیں بنے گا، مسئلہ اس صورت میں بنے گا کہ والد پہ واجب نہیں ہے، اس پہ واجب ہے، والد زندہ ہے اور یہ اس کی تو یہ والد صاحب کی طرف سے کر لیتا ہے تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، زندہ کی طرف سے کی تو وہ اس کی طرف سے شمار ہوگا، یعنی ان کی اجازت سے کر دی تو انہی کی طرف سے ہی وہ۔ اور مرحوم نے وصیت کی تھی اور اس کی طرف سے کی، جو بھی وصیت کے پیسے میں فرق نہیں پڑے گا، مرحوم کی وصیت ہے، مال کس کا ہے؟ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا اپنا مال ہے وراثت کا، جی جی، اور ایک یہ ہے کہ وارث اپنی طرف سے کر رہا ہے، تب بھی وصیت کا نفاذ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، تو اس کی طرف سے ادا ہوگی، اور اس پہ اپنا واجب ہے تو وہ رہ جائے گا، صحیح، اس کو اپنی طرف سے الگ سے کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ہمارا یہ ڈیوریشن دورانیہ تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس 40 منٹ 45 منٹ کے اندر ہم تقریباً 12 سے 15 ایسے شرعی مسائل، کچھ کو ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ، کچھ کو اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کے اور بھی کئی ضروری ایسے مسائل، اور بالخصوص ابھی تو آگے قربانی کے لیے بھی ایک تیاریاں الحمدللہ مسلمانوں میں شروع ہو چکی ہیں، اور حج کے لیے تو باقاعدہ کئی افراد جا چکے ہیں، اور لاکھوں لاکھ ایک کثیر تعداد ہے جو ابھی تیاریوں میں، جنہوں نے یہ سفر اختیار کرنے اپنے شرعی مسائل کے لیے بالکل دارالہدایت اہل سنت کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آن ہوتا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
باقاعدہ آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں تو آپ بالکل وہاں بھی جا کر شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے قبلہ شیخ الحدیث مفتی ہاشم صاحب لاہور سے تشریف لائیں. اور لاہور میں کتنے دارالفتہ اہل سنت آپ کے تحت چل رہے ہیں؟ لاہور میں 5 دارالفتہ ہیں اور ایک گجرانوالہ قریب 6. لاہور میں 5 ہیں؟ 5 دارالفتہ. ماشاء اللہ. کس اعتبار سے ہیں؟ ایک جوہر ٹاؤن 2 دارالفتہ ہیں یعنی مختلف جگہوں پر فاصلے پر, اور ایک کانا 9 میں دارالفتہ ہے. صحیح. اور دربار مارکیٹ میں داتا دربار کے پاس 2 دارالفتہ ہیں, ایک دارالفتہ ہے اور افتہ مکتب ہے. ٹھیک. یہ 5 دارالفتہ لاہور میں موجود. واہ جی واہ. اور ایک گجرانوالہ, یعنی 6 دارالفتہ اہل سنت جن کے فتاوی جات پر مفتی صاحب کی باقاعدہ تصدیق ہوتی ہے, اور انہی کی رہنمائی میں الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. جامعۃ المدینہ, مرکزی جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی ایک طویل عرصے سے فرما رہے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ تخصص فی الفقہ, اور وہ بھی آپ کی زیر نگرانی میں, اور آپ کے بھی اس میں پیریڈ موجود ہیں, وہ ہو رہا ہے. اور جو مزید آگے افتاء کے اندر الحمدللہ سلیکشن ہو رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ماشاءاللہ خدمت دینیہ میں مصروف ہیں. اللہ پاک مزید برکات عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی علماء دین سے اس طرح منسلک رہنے کی بھی توفیق دے کہ ہم بھی علم دین باقاعدہ سیکھنے والے بنیں. کم از کم وہ علوم جو ہمارے اوپر فرض ہیں شریعت کی طرف سے, ان کو لازمی طور پر ہم سیکھیں اور درست طریقے سے ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت بھی عام کریں. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.